بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ آج میں نے آپ کو سورہ بقرہ آیات مبارکہ 131 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ عرض کیا، اور اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر ایک حرف اور معنی کا لفظ کا معنی عرض کروں گا، اور میں اپنی تفسیر کرمانی جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں اس سے آپ کو روشناس کروں گا۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اللہ کا اسلام پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے دوستو عزیزو، میرے 2 چینل ہیں، کرمانی ٹی وی ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھتا اور عرض کرتا ہوں، اور ان کے علاوہ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل موجود ہیں۔ جو بھی آپ دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، اس سرخی کو کلک کریں گے تو وہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ تفسیر اذ قال له ربہ اسلم، اس کا معنی ہے اس کا معنی ہے جب کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بات آگے شروع ہو۔ قال واحد ہے، کالا کا تسریہ کالا ہے، اور تسریہ کے علاوہ جمع جو ہے وہ کالو ہے۔ یہ واحد ہے، واحد ایک آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، اور 2 کے لیے کالا بولا جاتا ہے، لام کے آگے الف آ جاتی ہے، اور تمام لوگوں کے لیے کالو بولا جاتا ہے۔ تو لہو ہے، اذ قال لہو، لہو لام کے لیے ہے، ہو ضمیر ہے، غائب ضمیر ہے، ہو ہے، تو اس کا معنی بنے گا لہو کا اس کو ربہ رب، اور ہو رب جو ہے وہ پالنے والا اللہ ہے، رب ہے، ہو جو ہے اس کی ضمیر ہے اور غائب ضمیر ہے، اس کا معنی بنے گا ربہ کا اس کا رب، کیونکہ اس کا اگر حاضر ہوتی تو اس کا بنتا، یہ غائب ہے تو اس لیے اس کا بنے گا۔ اسلم کا معنی ہے تو سر کو جھکا دے، تو سر جھکا دے۔ قالا وہی اذ قال والا ہے، کالا واحد ہے، اس نے کہا۔ اسلم تو یہ متکلم صیغہ ہے، اور اسلم کا تو میں نے عرض کیا کہ تو سر کو جھکا دے، اسلم تو میں نے سر کو جھکا دیا۔ لے رب لام ہے کے لیے رب وہی اللہ ہے، یعنی رب کا معنی بنے گا لے رب کا رب کے لیے، عالمین تمام جہانوں کا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں، کائنات کو کہتے ہیں۔ عالمین جری جمع ہے، یا نون لگانے سے عالمین مومنین بن جاتا ہے، جمع بن جاتی ہے، تو عالمین جری ہم جمع کہتے ہیں اس کو۔ تو میرے دوستو، میں نے اس آیات مبارکہ کا ہر لفظ ہر معنی عرض کیا، اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ اذ قال له ربہ اسلم، اس کی تفسیر یوں ہے، معنی ہے کہ جب ان سے کہا ان کے پروردگار نے حکم بردار بن جاؤ، اس کا لفظی معنی یہی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اذ قال له ربہ اسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اسلم کے یہ معنی ہے کہ اپنے تمام کام اور نفس حق تعالیٰ کو سونپ دو، یعنی تمام چیز جو نفس ہے، جو چیز ہے خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سونپ دو۔ اور قلبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، اسلم کے متعلق اسلم کی تفسیر کرتے فرماتے ہیں کہ اپنے دین اور عبادت کو اخلاص کی زینت سے مزین کرو۔ اسلم کا معنی یہ ہے، یعنی اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، اور اسلم کا معنی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے
کہ تمام جو چیزیں ہیں اخلاص، زینت، عبادت. حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی آیات مبارکہ کے متعلق کہ یہ خطاب اس وقت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے تھے. اذ قال یا تو استفینا کے متعلق ہے، استفینا کے متعلق، اور اس کی علت اور جو یا با تقدیر اذکر منصوب ہے سورۃ اخیرہ میں حاصل یہ ہوگا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندہ تھا، یعنی حضرت ابراہیم ہمارا بندہ تھا. قال اسلمت لرب العالمین کی تفسیر میں آپ عرض کرتا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا میں نے اپنے تمام کام عالم کے پالک کے سپورٹ کر دیے، مالک کے سپورٹ کر دیے. بس آپ کی اس تسلیم کا یہ ثمرہ ہوا کہ جب نمرود جو تھا مردود نے آپ کی مشکیں باندھ کر بذریعہ منجنیق جس کو ہندولا کہتے ہیں پنگھوڑا آگ میں پھینکا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تمہیں کیا کچھ حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تو حاجت نہیں ہے، تمہاری تو حاجت نہیں. کہا پھر اللہ سے سوال کرو. فرمایا میرا حال اسے خوب معلوم ہے، وہ جانتا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سوال کی حاجت ہی نہیں، مجھے کچھ اللہ سے جو ہے حاجت ہی نہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. حاجت تو اس کو ہوتی ہے جو دیکھ نہ رہا ہو. حق تعالیٰ نے ان کی اس تفویض اور تسلیم کی برکت سے اس آتش کدہ کو گلزار بنا دیا جیسے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ایسا آیات مبارکہ میں ہے. اس آگ نے بجز ان کے ہاتھ پاؤں کی بیڑیوں کو بال برابر بھی نہ جلایا، یعنی گلزار بن گئی. اور پھر میرے دوستو وہ اسلم تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے سر کو جھکا دیا، سر جھکا دیا، عبادت کی تمام چیزیں. تو پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرہ یہ دیا، اجر یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمرود نے بنائی تھی ان کے لیے میرے دوستو وہ چکھا آگ کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ٹھنڈا کر دیا. تو اب میں نے آپ کو اس کا لہو ربہ کے اسلم رب العالمین کے متعلق عرض کیا، اور اس کے بعد میں دوسرا جو ہے آیات مبارکہ کی تفسیر آئندہ عرض کروں گا. اور آخر میں پھر میں عرض کرتا ہوں میرے دو چینل ہیں کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3، ان کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے اور لوگوں کے کان تک پہنچانا ہے. کل کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی آیات مبارکہ کی تفسیر کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.